اضافیت مکان و زمان۔ مکان زمان یعنی اسپیس ٹائم سے متعلقہ جدید نظریات سے مکان اور زمان دونوں اضافی قرار پاتے ہیں اور ان کے مطلق ہونے کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے مکان و زمان کی تشریح میں یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بیان کی ہے کہ جس طرح ہم کائنات میں ہونے والے واقعات کا ذکر مکان و زمان سے ماورا ہو کر نہیں کر سکتے، اسی طرح آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق مکان و زمان کا ذکر کائنات کی حدود سے ماورا ہو کر بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہمیں اسلامی نظریات کے کافی قریب لے آتی ہے اور خالق کائنات اور اس کی غیر طبیعی نوری مخلوقات کے زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہونے کا اعتقاد رکھنا عین عقل قرار پاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے تو مکان و زمان کے جدید نظریات کو مستحکم کرتے ہوئے ایک اور نتیجہ بھی اخذ کیا ہے۔ اس نے مکان و زمان کی مطلق حیثیت کی نفی اور اضافی حیثیت کے اس بات سے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ کائنات غیر متغیر اور قدیم نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل مسلسل وسعت اختیار کر رہی ہے۔ کائنات کی اس وسعت پذیری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آغاز ماضی میں ایک خاص نقطے سے ہوا تھا اور مستقبل میں کسی خاص ساعت میں اس کا خاتمہ بھی یقینی ہے۔ یونانی فلاسفہ کے وہ فرسودہ نظریات جو کائنات کو قدیم ثابت کرتے ہوئے تصور خدا کی نفی کرتے تھے اور جس کے خلاف اسلامی عہد میں بے شمار کلامی بحثیں ہوئیں، جدید سائنس نے یوں چپکے سے اس بے سروپا نظریے کے پر کاٹ دیے اور بنی نوع انسان کو کائنات کی اولین تخلیق اور آخر کار اس کی عظیم تباہی یعنی قیامت پر بھرپور سائنسی دلائل مہیا کر دیے۔ عقل انسانی کا یہ ارتقاء انسان کو اسلام کی آفاقی تعلیمات سے مزید قریب لے آیا ہے۔ وقت کا آغاز اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی وجود میں آیا اور اس کا تمام تر بہاؤ فقط اسی طبیعی کائنات کی حدوں تک محدود ہے۔ طبیعی کائنات سے ماورا ہو کر وقت کی اہمیت کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مادی کائنات سے براہ راست تعلق نہ رکھنے والے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی دیگر نورانی مخلوقات کے لیے ہماری کائنات میں جاری و ساری وقت کی کچھ اہمیت نہیں ہے۔ ملک الموت صرف اسی کرۂ ارضی پر جہاں 7 ارب سے زائد انسانی آبادی زندگی بسر کر رہی ہے، ایک ہی وقت میں ہزاروں کلومیٹر دور واقع شہروں میں رہنے والے انسانوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے اور ان کی ارواح کو اسی قلیل ساعت میں عالم ارواح میں چھوڑ آتا ہے۔ ملک الموت کا اس سرعت سے سفر یقیناً روشنی کی رفتار سے بھی لاکھوں گنا تیز ہے۔ ایک عام ذہن میں فوری یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ایسا صرف اس لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا اور اس نے ایسے قوانین تخلیق کیے جن کی روح سے اس کی غیر مادی نورانی مخلوق مکان و زمان یعنی اسپیس ٹائم کی قیود ریسٹرکشن سے بالا ہو کر ہزاروں لاکھوں نوری سال کی مسافت سے کائناتی وقت کا ایک لمحہ صرف کیے بغیر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے میں مصروف ہے۔ جس طرح اس کائنات سے براہ راست تعلق نہ رکھنے والی مخلوقات اس کائنات کے جملہ طبیعی قوانین سے کلیتاً آزاد ہیں اور ان کے لیے مکان و زمان یعنی اسپیس ٹائم کی اہمیت صفر ہو کر رہ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس کائنات کی پیدائش سے قبل اور اس کے اختتام کے بعد بھی وقت کا وجود نہیں۔ زمانے کا آغاز تخلیق کائنات سے ہوا اور کائنات کی آخری تباہی بگ کرنچ پر وقت کا یہ طویل سلسلہ تھم جائے گا۔ اس کائنات ارض و سما میں مطلق زمان اور مطلق مکان کے وجود کی سائنسی دلائل کے ساتھ ثابت ہونے والی نفی نے ہر فرد اور ہر شے کے لیے وقت اور جگہ کے الگ الگ اضافی پیمانے متعارف کروائے۔ ایسے ہی اضافی مکان اور اضافی زمان کا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بھی ذکر کیا ہے، جو مختلف افراد کے لیے مختلف حالتوں میں اپنی رفتار تبدیل کر لیتا ہے۔